السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ القیامہ، آیت نمبر 12 تا 15 تک۔ آسان الفاظ میں تجویز سیکھیں گے لفظ بلفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی ربک یومئذ المستقر۔ الا لا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور الا کی جو یا ہے یا زائد ہے، یعنی لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی۔ الی ربک یومئذ الجو، یو پہ وولین ہے، وہ ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو وولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام آرام سے ادا کرنا ہے۔ جیسے یومئ، اب یومئذ نیل، ذال اور لام کے درمیان چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں نون قطنی، یعنی دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے درمیان میں یہ چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہے، اس لیے اس کو ملانے کے لیے اس نون کو استعمال کریں گے، کیونکہ ذال کے آگے الف اور لام، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے تو اوپر نیچے، اس لیے ہم نے دل مستقر نہیں پڑھ سکتے تھے، تو لہٰذا ہم نے چھوٹا سا نون لگا کر یومئذ نیل، نون کو استعمال کر کے نون کو لام کے ساتھ جوڑ کر ہم نے پڑھنا ہے۔ یومئذ المستقر، مستقر را مشدد ہے اور را کے اوپر پیش ہے، وقف کی صورت میں را کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ المستقر، ينبأ الإنسان، ينبأ الإن پہ جو ہے اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، تو ادھر اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے لفظ کو چھپا کر پڑھنا۔ جیسے انسان، سا کے اوپر الف مدہ ہو رہا ہے، الف خالی سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ، یومئذ، یو پہ وولین ہے، لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ یومئذ، دال دو زیر زم، آگے بار ہے، یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو اس میم کو ہم نے پڑھنا ہے۔ جیسے یومئذ بما، بیما الف مدہ، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یومئذ بما قدم وأخر، یومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه، بل الإنسان، ان پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم پڑھیں گے۔ سا کے اوپر الف مدہ ہے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل پہ اخفا ہو رہا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ سا کے اوپر الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بل الانسان علی نفسه، علی کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر
کیونکہ کھڑی زبر حروف مدہ کا قائم مقام ہوتی ہے اور یا لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی. علی نفسہ بصیرہ، نفسہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. بصیرہ صاد پر پڑی جائے گا اور یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. بصیرہ اور بصیرتن، تا دو پیشتن گول تا وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے. بصیرہ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ولو وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو، یہ وولین ہے، وولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا. القو، قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور قا یہ جو یا ہے، یا کو لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی. ولو القی معاذیرہ. مع کے اوپر الف خالص سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ذیرہ. یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اور ذیرہ الٹا پیش کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھنا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.